کالم اور پیا کے ناظرین السلام علیکم۔ بابا محمد جیا خان صاحب کی کتاب پیا رنگ کالا حاضر ہے۔ اگر ہماری کوشش اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چاچی، میں نے جب سے تیری آنکھ کو بوسہ دیا ہے میری ایک آنکھ جیسے سامنے والے کے دوسرے روپ کو بھی دیکھنے لگی ہے۔ چاچا، مجھے مرغ دکھائی دیا اور مہترانی گدی۔ تم نے صحیح دیکھا ہے، واقعی تمہارے چاچا کا حیوانی روپ مرغ ہی ہے، اصیل مرغ۔ ایک بات بتاؤ، تمہارا چاچا چاچا ککڑ کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ چاچی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو کچھ علم نہیں، لیکن ہر کوئی انہیں اسی نام سے پکارتا ہے۔ میں بتاتی ہوں، کبھی کسی صاحب نظر بزرگ نے ان کا حیوانی روپ دیکھ کر انہیں مرغا یا ککڑ کہہ دیا ہوگا، وہیں سے یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ بیٹا، انسان کی ظاہری بصارت کے آگے 40 روحانی حجاب یا پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں ان پردوں کی اوٹ سے دیکھتے ہیں، جس طرح آنکھ میں موتیا اتر آئے تو دھندلا یا بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے پردہ پڑ گیا ہے، آپریشن علاج سے وہ پردہ دور کر دیا جاتا ہے، انسان پہلے کی مانند پھر دیکھنے لگتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ کے ولی اور اس کے برگزیدہ بندے اللہ پاک کے امر سے جس کے بھی چاہیں، جب چاہیں اور جتنے چاہیں حجاب دور کر دیتے ہیں۔ یہ 40 حجاب اس طرح ہیں: 10 ذات کے، 10 کائنات کے، 10 ازل اور ابد کے۔ جب تک پہلے 10 حجاب یکے بعد دیگرے دور نہ ہو جائیں، باقی حجاب اٹھ نہیں سکتے۔ 1 2 3 4 سے 40 تک پہنچنا پڑتا ہے۔ میں جیسے کسی کنویں کی گہرائی میں اترا ہوا چاچی کی تصوف میں ڈوبی ہوئی اور اسرار میں رچی بسی زندہ اور تابندہ باتیں سن رہا تھا۔ میرے دماغ کا کمپیوٹر منوان ایک ایک کیفیت اور ایک ایک لفظ اپنے اندر فیڈ کر رہا تھا، اور میرے تصور اور تخیل کا کیمرہ کھٹ کھٹ ہر کیفیت کی تصویریں اتار رہا تھا۔ میں عالم تحیر میں ڈوبا ہوا سوچ رہا تھا کہ الہی، یہ چاچی کیا چیز ہے؟ انسان یا جن؟ فرشتہ تو وہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ ایک عورت تھی۔ جب سے میری ایک آنکھ کام کرنے لگی تھی، میں اس جستجو میں تھا کہ چاچی کا کوئی اور رنگ روپ بھی دیکھوں، مگر ہر بار وہ مجھے چاچی یا بربکی ہی دکھائی دیتی۔ چاچی، یہ بربکی؟ چاچی نے میرا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی میرے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ چاچا ناشتے کا خالی پیالہ اٹھائے اس طرف آ رہا تھا۔ چاچا باہر چلا گیا تو چاچی درود شریف پڑھنے لگی۔ چاچی جی، یہ سب کچھ آپ نے پڑھا ہے، سیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے، یہ سب کچھ اتنا علم، ایسی عقل و دانش، ایسی استقامت آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ چاچی نے پھر میرا جملہ چھین لیا، شہادت کی انگلی میرے لبوں پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، کاگا، تم بہت ہی کیوں کیا کرنے لگے ہو؟ مجھے تم یہ سب کچھ کہہ رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اس عمر، اس ماحول میں جہاں بچے کو ڈھنگ سے اپنا نام بتانا اور لکھنا نہیں آتا، تم ایسے سوال کہاں سے لاتے ہو اور میری یہ مشکل باتیں کیسے سمجھ لیتے ہو؟ میں جواب میں آئیں بائیں شائیں کرنے لگا تو چاچی خود ہی بول پڑی، تم شاید ڈھنگ سے جواب نہ دے سکو، میں خود ہی تمہاری طرف سے جواب دیتی ہوں۔ تم یہی کہو گے کہ میں نے یہ کچھ لوگوں سے سیکھا، کتابوں سے جانا، اور شاید یہ بھی کہو کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ کی جانب سے ودیت ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ آخری بات درست ہے۔ وہ خلاؤں میں گورتے ہوئے بولی، تم میں جاننے کا تجسس بہت ہے اور سمجھ کو سنبھالنے اور مناسب وقت پر عمل میں لانے کی بے پناہ صلاحیت ہے۔ تم میں باہمی ربط پیدا کرنے کی قدرتی اہلیت ہے، جسے عاملوں اور خفی علوم کے عالموں کی اصطلاح میں معمول کہتے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھو کہ سونا کانوں سے مٹی، پتھر اور دیگر دھاتوں ملے ڈلوں کی صورت میں نکلتا ہے، جسے بعد میں بڑے طریقوں سے بتدریج صاف کر کے خالص سونا حاصل کیا جاتا ہے۔ اور کہیں یوں بھی ہوتا ہے کہ خالص چمکتے ہوئے سونے کا ڈلا مل گیا، کہیں ہیرے ترشے بنے بنائے بھی دستیاب ہو جاتے ہیں۔ اب چند باتیں غور سے سنو۔ تم ایک فقیر کی دعا سے عالم وجود میں آئے ہو۔ تم نے کوئی ٹھوس غذا لینے سے پہلے ایک قلندر کی آنکھ کا آنسو پیا۔ تم پیدائشی طور پر مختون ہو، تمہارا نام آسمانی ہے۔ تم 4 ہستیوں کی نظر کا فیضان ہو، ایک قلندر، ایک ولی، ایک مجذوب اور ایک شہید، ایک شاہین والا، ایک دمڑیاں والا، ایک کاواں والا اور ایک کلے والا۔ پیدائشی طور پر تمہاری باطنی آنکھ سے 8 حجاب اٹھے ہوئے تھے۔ کچھ اور کہوں کہ بہت ہے؟ کاغا، تمہیں رب العزت و حکمت نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے کارخانہ قدرت و ایجاد میں بے شمار شکلیں، ترکیبیں، ترمیمیں، ترویجیں، تکمیلیں جو ہمارے لیے ہوتی ہیں، ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے لیے پھر ہمیں کسی راہبر، استاد یا کوئی جو ہدایت یافتہ، کسی حد تک کامل، صاحب فضیلت اور ذی وقار ہو، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارے ظاہری کان میری بعض باتوں کو سمجھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، مگر تم باطنی طور پر ہر بات کو سمجھتے ہو۔ جو کچھ میں نے کہا اس کو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے تو اب چاچی کی باتوں پہ حیران اور پریشان ہونا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب میں خوب جان چکا تھا کہ میں نے جس وادی حیرت و تحیر میں قدم رکھا ہے، وہاں اب مجھے بچہ کچا نہیں بلکہ ایک پکا اور سچا بن کر گزرنا پڑے گا۔ چاچی، جو کچھ آپ نے کہا وہ حرف بحرف درست ہے۔ اب میں آپ سے یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ آپ یہ سب کچھ کیسے جانتی ہیں، لیکن آپ مجھے کچھ چاچا اور اپنے مرشد پاک کے بارے میں ضرور بتائیں۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ نواں شہر جموں میں کہیں رہتے ہیں۔ کاغا، وہ تمہارے چاچا کے مرشد پاک ہیں، میرے تو وہ بابا ہیں۔ چاچی، مرشد پاک اور بابا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مرشد رشد و ہدایت کرتا ہے، ایک طریقہ اور ضابطہ بنا کر ہاتھ میں تھما دیتا ہے، بس کوئی عمل کرے نہ کرے مرشد ڈنڈا نہیں مارتے اور نہ ہی قطع تعلق کرتے ہیں۔ مرشد کا ہاتھ چوما جا سکتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر سہلایا نہیں جا سکتا، معانقہ کیا جا سکتا ہے، سینے سے سینہ لگا کر بینچا نہیں جا سکتا، لیٹے ہوئے مرشد کے پاؤں دابے جا سکتے ہیں، جپھا مار کے ساتھ سویا نہیں جا سکتا۔ بابا آپ کا دوست ہوتا ہے، اس کی دہشت نہیں، اس کی محبت ہوتی ہے، اسے چوما جا سکتا ہے، اس سے روٹھا جا سکتا ہے، اس سے ہنسی مذاق کیا جا سکتا ہے، اس کے زانوں پر سر رکھ کر سویا جا سکتا ہے۔ وہ آپ کے اندر باہر بسا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے نہیں، اپنے یار کے ہاتھ سے کھاتا ہے، اسے نہلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے۔ بس ایک بابا ہوتا ہے اور ایک بچہ، جیسے میں تھی، میرے بابا تھے،
मैं उनके सीने से लग कर सोती थी, उन्हें अपने हाथों से खिलाती पिलाती थी। मेरी सांसें उनकी सांस से छिन कर मुझ तक पहुंचती थी। और तुमने मुझसे पूछना चाहा कि ये सब कुछ मेरे पास कहाँ से आया, मुझे कहाँ से मिला, तो इसका जवाब ये है कि ये सब कुछ मेरे मालिक खालिक मुहाफिज का करम है, जो रब्बुल आलमीन है। उसके बाद मेरे बाबा की नज़र का फिजान है। चाची, एक बात कांटे की तरह खटक रही है, ये चाचा से आपकी शादी। मैं फिर पकड़ा गया। चाची ने फौरन मेरी बात पकड़ ली। कागा, ख्वाहिश, मर्जी, तमन्ना, तलब और हिर्स, इन सब चीज़ों से हटकर राह पकड़ने का नाम ही फ़कीरी और दरवेशी है। जो हुक्म होता है बिला चूं चरा इस पर अमल किया जाता है। अंदेशा सूदो ज़ियां दुनिया के बंदों के दिलों में होता है। फ़कीरों के यहाँ महज तस्लीम और रज़ा की बात होती है। बाबा ने जो चाहा वो कर दिया। यूँ जानो कि तुम जानने वाले हो और हम मानने वाले हैं। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया, जानना और मानना, और आंखें आसमान की जानिब उठ गईं। जानकर माना तो सिर्फ माना, अगर ईमान से माना तो बहुत खूब माना। मोमिन उसे कहते हैं जो अल्लाह करीम को बगैर देखे बगैर जाने उस पर ईमान लाए, और काफिर कहता है कि पहले मेरे सामने आओ, मुझे अपना आप दिखाओ। जो बाबा की बात हो रही थी, बाबा मुर्शद नहीं बल्कि मेहरबान और माशूक होता है। वो पीर नहीं होता, वो तो प्यार करने वाला और प्यास बुझाने वाला होता है। लंबी दाढ़ी, तस्बीह, मसल्ले, मनके, मुजाहिदे, चिल्ले, ये सब कुछ उसके लिए ज़रूरी नहीं होते। उसके लिए रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू करना, अपना मुहासबा और खुद पे मुलामत करते रहना, अल्लाह की मखलूक की बिला इम्तियाज़ व तफरीक खिदमत और उनके लिए आसानी पैदा करते रहना, अल्लाह के खौफ से लरजते रहना, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात पर अमल करने की कोशिश करते रहना ज़रूरी होता है। वो आम सा इंसान दिखाई देता है और होता है। वो तकब्बर, तमव्वल, नुमाइश, आराइश से यकसर बेनियाज होता है। वो डाकिया हो सकता है, मोची और बड़ाई भी हो सकता है, सड़क पर झाड़ू फेरता हुआ भी दिखाई दे सकता है, इंजन और रक्षा ड्राइवर या कोई भी हो सकता है। यानी वो अपना रिज़्क़ खुद कमाता होगा, पूरा पूरा दुनिया के अंदर होगा। बाबा अपने बच्चों से नजराना, कोई कीमती तोहफा, मिठाइयाँ, फल, तोहफे वसूल नहीं करता, बल्कि उनकी खिदमत और इज्जत करता है। पाँव दबवाता नहीं, दाबता है। बच्चे सो जाएं तो पंखा जलता है। चाची, आपके बाबा भी ऐसे ही थे? हाँ काका, ऐसे ही हैं, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा। मेरा बाबा बकरियों के दूध से पनीर बनाते रहे हैं। बकरियां पाली हुई थी, खुद ही दूध दोते थे। सबसे पहले बकरियों के बच्चों को खूब पेट भरकर दूध पिलाते थे, फिर मुझे पिलाते थे। जब दूसरे सब पी चुकते तो जो बचता वो पनीर बना लेते और शहर में फ़रोख्त होता। ना बाबा के पास कोई करामत थी, ना कोई मौजज़ा या चमत्कार, तावीज़, धागा, झाड़ फूंक, इनके यहाँ इन चीज़ों का कोई तसव्वुर नहीं था। चाची, आपने कहा था कि बाबा के नीचे सारे पहाड़ पत्थर सोने के हैं, क्या वाकई ऐसा ही है या आप? हाँ काका, वाकई ऐसा ही है। कहते हैं जहाँ अल्लाह का वली बैठ जाए वो जगह हर ईंट, पत्थर, मट्टी का एक एक ज़र्रा सोने से ज़्यादा कीमती बन जाता है। जहाँ से वो गुजरता है वो रास्ते मुश्को अंबर की खुशबू से मत्तर हो जाती हैं। रास्ते का हर शजर, चरिंद परिंद, जानवर अल्लाह की सना में मशगूल हो जाता है। चाची, सोने से याद आया, मेरी चाचे से दोस्ती सोने की वजह से थी। चाचा सारी उम्र सोना बनाने के चक्कर में रहा, मगर वो कभी कामयाब ना हो सका। एक आध आंच की कसर हमेशा बाकी रह जाती थी। चाची, बुरा ना मानना, मुझे सिर्फ ये बता दो कि असली सोना बनाया जा सकता है या यूं ही ये सारी बेकार बातें हैं? काका, तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि असली सोना ज़रूर बनाया जा सकता है, अगर चाहो तो तुम भी बना सकते हो। एक बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, बहुत दूर दूर तक इनके इल्म फैज़ और फैज़ बरकत का शोरा था। दुनियावी लालच और हिर्सो तमा का एक बंदा किसी तरह उनके हल्का इरादत में शामिल हो गया। एक लंबा अरसा उनकी जूतियाँ सीधी करता रहा, तन मन धन से इनकी खिदमत व अतात में जुता रहा, रियासतों और मुजाहिदों के अशगाल से भी हो गुजरा, लेकिन अंदर का लोभ लालच जूं का तू ही था। उसका झुकाव दुनिया के लवाजमात और उसकी मखलूआत की जानिब ही रहा। अल्लाह की हिकमत के उस बंदा हिरसो हवा से कोई ऐसा अमल सरदर्द हो गया, या उसकी कोई अदा हरकत उस बुजुर्ग को ऐसी भाई जो उनके मुंह से अचानक निकल गया कि मांग क्या मांगता है। ये मुरीद तो शायद ऐसे ही किसी मौके के लिए यहाँ पड़ा हुआ था। जट बोला, हुजूर मुझे सोना बनाने का बहुत शौक है, कोई ऐसा अमल अता हो जाए कि मैं सोना बना लिया करूँ। ये ख्वाहिश सुनकर उस बुजुर्ग का मुंह खुले का खुला रह गया कि ना किसी दुआ का तालिब हुआ, ना आकबत आखरत की खैर चाहिए, ना रिज्क ईमान में बरकत मांगी, और मांगा भी तो क्या मांगा, दुनिया का मैल, गंदगी और फितना। दिल में सोचा कि इस मूर्ख को समझाना फजूल है, जुबान देकर इनकार करना फ़कीर की शान नहीं। दिल गिरफ्तार होकर बादल नख्वास्ता उन्हें इस लालची को सोना बनाने का अमल बताना ही पड़ा, और साथ ये भी कह दिया कि अगर लालच और नुमाइश के लिए सोना बनाओगे तो दीन के साथ दुनिया भी गंवा बैठोगे। लालच, लोभ और नमूद का भूत सर पर सवार हो तो कौन किसी की नसीहत पर कान धरता है या आकबत और आखरत को सोचता है। अमल सीख कर मुर्शद का द्वारा छोड़ा, अब कहाँ की इबादत, नमाज, रोज़ा, जिक्र, अज़कार। दाढ़ी मुंड गई, अमामा और लबादा उतर गया, फिक्र फाका से जान छुड़ाई। पहले पहले बकदरे ज़रूरत सोना बनाकर अपनी बसर औकात करते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जायज़ व नाजायज़ ज़रूरतों ने पाँव पसारे तो रत्ती माशे से तोला दो तोला पर जा पहुंचे। ज़रूरतों और नफ्स की नित नई ख्वाहिशों ने अपने अपने रास्ते निकालने शुरू कर दिए। सोना बनाने का नुस्खा हाथ में था। डले के डले सोना उठाए सराफा बाजार में जा पहुंचते और दाम खड़े करते। रात और दिन और लिबास, लबादा, शाहाना सवारी, मुअद्दब खुदाम भी आगे पीछे नजरें झुकाए खड़े दिखाई देने लगे। जब गली मोहल्ले शहर इनकी अशमत व दौलत शोहरत पकड़ गई तो फिर शहर भर के चोर, हासद, जराइम पेशा इनके दुआले हो गए कि इतनी दौलत कहाँ से आती है। कोई खजाना हाथ लगाए या कोई सोने का पहाड़ के डले निकाले जा रहे हैं। उधर सराफा बाजार में सोने का भाव बैठ गया, सोना ज़्यादा आने लगा, आगे खरीदार कम थे। शहर के एक जराइम पेशा टोले ने टो लेने की खातिर अपने एक दो जासूस इसके खादमों में शामिल कर दिए। बहुत जल्दी उनको मालूम हो गया कि ये हजरत सोना बनाते हैं, और जब हकीकत ज़ाहिर हो गई तो इन चोरों और डाकुओं ने एक मंसूबे के तहत इस कीमियागर को अगवा कर लिया। इधर सराफा बाजार के सुनारों ने भी कोतवाले शहर को इतला दी कि एक शख्स बिल्कुल खालिस सोने के डले हर दूसरे तीसरे रोज़ इंतहाई अर्जा दामों पर इन्हें फ़रोख्त कर जाता है।
اور بازار میں سونے کی فراوانی سے انتہائی ارزانی کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ان بدتماشوں نے اس کیمیاگر کو پہلے تو منت و خوشامد سے رام کرنے کی کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سونا بنانے کا راز انہیں بتا دے، مگر وہ کسی طور ان کے ہتھے نہ چڑھا۔ پھر جب ہر طرح کا لالچ، دھمکی، ڈراوا بے اثر ہو گیا تو انہوں نے انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالنے کا بندوبست کرتے ہوئے اسے باری زنجیروں سے جکڑ کر ایک اونچے مینار کے کوبت خانے میں قید کر دیا اور ایک باری آنی تالا ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، اس قید خانے میں تمہاری کوک فریاد سننے والا کوئی نہیں، اور نہ ہی یہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے، یہاں سڑو مرو، چند روز بعد ہم یہاں آئیں گے اور تمہارے مردار کو چیلوں کووں کے آگے پھینک دیں گے۔ ہاں، تمہارا دماغ اگر ٹھکانے آ جائے یا بھوک پیاس ستائے تو اس لوہے کی زنجیر کا ایک حلقہ کھولو اور اسے سونے کا بنا کر رسی سے باندھ کر نیچے لٹکا دو۔ اس سونے کے وزن کے برابر تمہارے لیے کھانا پینا اسی رسی سے باندھ دیا جائے گا جسے تم اوپر کھینچ سکتے ہو۔ ایک آدھ روز تو اسی سوچ بچار اور فاقہ مستی میں بیت گیا۔ اپنے ارد گرد نیچے اوپر کوئی رائے فرار نہ پا کر سر جھکا کر سوچنے لگا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ جب غریب اور نادار تھا تو کم از کم روکھا سوکھا کچھ پیٹ تو پڑتا تھا، سونا بنانا آیا تو پیٹ پوجا سے بھی گیا۔ اسی فکر و تردد اور بھوک پیاس میں ایک روز اور بیت گیا۔ ہاتھ پیر ہلانے مشکل ہو گئے، نکات اور کمزوری نے بیحال کر دیا، پیٹ کے گڑے میں درد کی لہریں لہراتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ناچار اٹھا، آنی زنجیر کا ایک حلقہ کھینچا، عمل کر کے اسے سونے میں تبدیل کیا، رسی سے باندھ کر نیچے لٹکایا۔ تھوڑی دیر بعد رسی کو جنبش ہوئی، اوپر کھینچی تو ایک پوٹلی بندھی ہوئی تھی، چند بنی ہوئی بوٹیاں، ایک چلو پانی، ایک چوتھائی روٹی، ہبڑ ہبڑ دو چار لقمے پیٹ میں ڈالے تو محسوس ہوا کہ ان دو چار لقموں نے تو اصل بھوک کو اور بھی دو چند کر دیا ہے۔ بے اختیار ہو کر چار پانچ بڑے بڑے لوہے کے کڑے اتارے، سونے میں بدل کر نیچے بھیجے۔ اب نیچے سے مرغ مسلم، گرم گرم شیر مال اور مچھلی کے کباب اوپر بھجوائے گئے۔ اس کے بعد ایسا ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ 2 چارپائیوں کے برابر گول کمرہ تھا، 4 قدم ادھر 4 قدم ادھر، کمرہ ختم، گول چکر کاٹ کر سر گھومنے لگتا۔ مرغن اور وافر غذاؤں نے فربئی اور آرام طلبی پیدا کر دی تھی۔ اب میز کھانا اور غنودگی میں لمبے لمبے پڑ جانا، بس 2 ہی کام رہ گئے تھے۔ زنجیر کھاتے کھاتے ختم ہو چکی تھی، کھڑکی کی سلاخیں، کیل، میخ۔ جب ایک ایک کر کے کمرے میں لوہے پیتل کی ہر چھوٹی بڑی چیز ختم ہو گئی تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ کسی نہ کسی طرح اس نے پیغام بھجوایا کہ سونا بنانے کے قابل اب کچھ نہیں رہا۔ تب انہوں نے کئی من پرانا لوہا، انٹ شنٹ، داتی، کباڑ اوپر بھجوا دیا۔ ایک مدت یوں ہی گزر گئی، پھر ایک عجیب سی تبدیلی آئی کہ اوپر سے سونا تو 10 سیر نیچے آ رہا تھا، لیکن نیچے سے غذا کی صورت میں بمشکل چند چھٹان کے اوپر جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ بازار میں سونا پیتل سے بھی زیادہ ارزاں ہو گیا ہے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ نیچے سے اوپر سونا بھجوایا گیا کہ اسے لوہے میں تبدیل کر دو، کیونکہ گھوڑوں کے کھروں میں نال لگانے کے لیے لوہا دستیاب نہیں ہے۔ سونے کے نال بڑے ناقص اور کمزور اور گھٹیا تصور ہونے لگے تھے۔ اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد نوبت یہاں تک آ گئی کہ عورتیں لوہے کے زیورات کا اصرار کرنے لگیں۔ گھر کے برتن، زراعت کا سامان، تعمیراتی اوزار، یعنی جہاں جہاں پہلے لوہے یا دیگر دھاتیں استعمال ہوتی تھیں وہاں اب سونے کا بے دریغ استعمال ہونے لگا۔ سونا بناتے بناتے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے جب یہ کیمیاگر انتہائی لاغر اور ذہنی طور پر نیم معذور ہو گیا تو ان لوگوں نے اس شرط پر وقتی طور پر رہا کیا کہ وہ اپنے استاد سے اب سونے کو لوہا بنانے کا نسخہ سیکھے۔ برا حال اور دیوانوں کی سی صورتحال میں جب یہ اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچا تو کوئی بھی اسے پہچان نہ سکا۔ اپنے مرشد کے پاس پہنچتے ہی اس نے پاؤں پکڑ لیے۔ میں وہی راندہ درگاہ ہوں جس نے آپ کو مجبور کر کے سونا بنانے کا نسخہ سیکھا تھا۔ اب میری جان بڑے ذیق میں پڑی ہے، سیاہ روح مہنگا اور روح پہل روح ارزاں ہے، میرے اوپر رحم فرمائیں اور اب مجھے سونے کو لوہا بنانے کا عمل عطا کر دیں۔ بزرگ تبسم فرما کر کہنے لگے کہ مورخ نادان، جب تمہیں سونے سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو لوہے سے کیا ملے گا؟ لوہے تانبے کو سونا بنانا یا سونے کو لوہے میں تبدیل کرنا کوئی ایسا عام کام نہیں ہے۔ اصل کام تو مالک جس حال میں رکھنا پسند کرے اس پہ مطمئن رہنا اور اس پہ صبر و شکر کرنا ہے۔ حرص اور لالچ کی آنکھ اور پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کسی اور چیز سے نہیں بھرتے۔ مال و زر کی ہوس تو ایسی پیاس ہے کہ جیسے جیسے بجھاتے جاؤ یہ آگ لگاتی جائے۔ بولو اگر چاہو تو میں تمہیں سونے کو لوہا بنانے کا عمل بتانے کے لیے تیار ہوں۔ ویسے اگر تم نے میری اس وقت کی نصیحت پر عمل کیا ہوتا اور کبھی اس طرح لالچ اور طمع میں نہ پڑتے، اس عمل کو کبھی اپنے عیش و آرام کے لیے استعمال نہ کرتے، تو آج تم دین و دنیا دونوں میں ایسی رسوائی اور ذلت نہ اٹھاتے۔ وہ بڑے پیار سے سمجھانے لگے، بیٹا کوئی بھی علم سیکھنا برائی نہیں ہے، برائی تو اس علم کا غلط اور غیر متوازن استعمال ہے۔ جس علم و ہنر کا استعمال اور اظہار و اثرات اللہ کی مخلوق خاص پہ بنی نو انسان کے لیے ضرر رساں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہوں، یا نظام حیات کے کسی شعبے میں غیر متوازن طرز عمل اور نفی طرز فکر کو فروغ دینے میں ممد ثابت ہوں، تو ایسے علم و ہنر کے اظہار سے اجتناب برتنا چاہیے تاکہ بندگان خدا کی عتاب، نادیدہ افتاد ترددات اور ناپسندیدہ حالات کی مضرت سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ بندہ حرص و ہوا یہ ارشادات سن کر خاک میں لوٹنے لگا۔ نہ حق لالچ و طمع سے مغلوب ہو کر اتنے جوخم جھیلے، مگر اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تاسف سے ہاتھ ملتے ہوئے او بکا فریاد اٹھائے کہیں نکل گیا۔ چاچی یہ کتھا سنا کر میری جانب تکنے لگی، چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد پھر کہنے لگی، کاگا اللہ کے عاجز بندوں، فقیروں، درویشوں کی منزل سونا بنانا، ہوا پانی پہ چلنا، آگ پھلانگنا، شعبدے معجزے یا کرامتیں دکھانا نہیں ہوتی۔ ایسا طرز فکر، ایسی سوچ، خواہشیں فقیر کی منزل کو کھوٹا کر دیتی ہیں۔ چاچی میں خوب سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ کسی علم و ہنر کو سیکھنا یا جاننا برا نہیں، اچھائی برائی محض اس کے استعمال پر منحصر ہے۔ میں محض علم کیمیا سے دلچسپی رکھتا ہوں اور سیکھنے پڑھنے جاننے کی حد تک ہی محدود رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ آپ کے پاس بھی یہ علم ہے، نہ آپ کو ذاتی طور پر سونا بنانے میں دلچسپی ہے اور نہ ضرورت۔
काका मैं जानती हूँ कि तजस्सुस जितना काका में होता है किसी और में नहीं होता। मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगी, बल्कि तुम तो सीखे सिखाए हो। बस ज़रा कद में काट, मिजाज में माठ और सोच समझ में हल्का सा ठाठ निकल आए, फिर शुरू करेंगे।